إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون آج میرا شہر لاہور جل رہا ہے۔ آج میرے ملک کے مختلف شہروں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ رمضان کی یہ مبارک راتیں اور یہ مبارک لمحات امت مسلمہ کے لیے خیر و برکات کا پیغام لے کر آتے ہیں، لیکن افسوس آج کئی بہنوں کے بھائی، کئی بوڑھے ماں باپ کے اکلوتے سہارے، پورے خاندان کو پالنے والا اکیلا فرد اس خاک میں ملا دیا گیا ہے۔ مسلمان ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لیتے ہیں۔ کسی نے کتنا پیارا ہی جملہ کہا تھا کہ جذباتی مسلمان اسلام کے نام پہ گردن تو کٹوا دیں گے، لیکن اسلام پہ عمل کرنا ان کو مشکل نظر آئے گا۔ جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نام لیتے ہیں اور جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس آقا علیہ السلام کی لائی ہوئی اس شریعت میں ان دھرنوں کا، ان مظاہرات کا، ان جلاؤ اور گھراؤ اور آگ لگانے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ پیارے بھائی، دین اسلام میں ہر کسی کا حق بیان ہوا ہے، حاکم کا حق بیان ہوا ہے، رعایا کا حق بھی بیان ہوا ہے۔ رعایا حاکم کو نصیحت کر سکتی ہے، لیکن حاکم کے خلاف بغاوت اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ یہ دین اسلام وہ پیارا دین ہے جہاں راستے میں سے کانٹے اٹھا دینے پر، رکاوٹیں ہٹا دینے پر اللہ راضی ہو کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہم نے کون سی تصویر پیش کی ہے اسلام کی، جس میں کسی غریب کا رکشہ چل رہا ہے، کسی غریب کا موٹر سائیکل چل رہا ہے، کسی غریب کی ریہڑی چل رہی ہے، ایمبولینس جو مجبور مسلمانوں کو مدد پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، لوگوں کی جان بچانے کا ذریعہ ہے، اس پر لاٹھیاں برس رہی ہیں، گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے والے ہیں۔ اس دین اسلام میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر فاحشہ کی، زندگی کے گناہوں کی معافی کا اعلان سنایا گیا ہے۔ تو یہ کون سا ہم نے طریقہ اختیار کیا جس کے ذریعے ہم غریبوں کے چولہے بجھا رہے ہیں اور لوگوں کی لاشوں کو خون میں نہلا رہے ہیں؟ یہ دھرنے، یہ مظاہرے، احتجاج کی یہ کال، جلاؤ گھراؤ کا یہ سلسلہ، یہ جمہوریت کا دیا ہوا تو ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں۔ اس میں کسی مسلمان کی دو رائے نہیں کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، گستاخ رسول اس کے ساتھ تعلقات توڑنے کا حکم ہے، اس کے ساتھ معاملات پیار و محبت کے باقی نہیں رہ سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن یہ کام کرے گا کون؟ حاکم وقت۔ یہ اللہ نے حدود کے سارے معاملے حاکم کے ذمہ لگائے ہیں۔ آپ مسلمان عوام، رعایا، حاکم کو نصیحت تو کر سکتے ہو، اور وہ نصیحت بھی ممبروں پہ رگڑنے والی اور کھینچنے والی اور ممبروں پہ گالی کی صورتوں میں لانے والی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے حاکم کا ہاتھ پکڑو اور ایک کونے میں لے جا کر، ایک طرف لے جا کر تنہائی میں اسے نصیحت کرو۔ اگر تمہاری وہ نصیحت مان لے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تمہاری نصیحت نہیں مانتا، تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ گستاخ رسول، فرانس کے مجرم، اللہ ان پہ اپنی شان کے مطابق اپنا عذاب نازل کرے اور ان سے انتقام لے۔ آپ حاکم وقت کو نصیحت کریں کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس گستاخی کا یہ ماجرا ہے، اور یہ نصیحت ہو۔ اس کا یہ طریقہ اسلام نے نہیں سمجھایا کہ آپ روڈ پر آ کر لوگوں کی املاک کو جلائیں، پولیس کی گاڑیوں کو جلائیں، نہتے لوگوں کو ماریں، عوام الناس پہ ظلم و ستم ہو۔ تو پیارے بھائی،
اس مبارک مہینے کے اندر اللہ سے ڈر جائیے، اور کوئی آگے بڑھے اس ظلم کو روکے، کوئی آگے بڑھے اس بہتے ہوئے خون کو روکے۔ آپ تو فرانس کے ظالموں کے خلاف بات کرنے کے لیے میدان میں آئے، جتنی یہ لاشیں گری ہیں، یہ خون، یہ مسلمان کی عزت، یہ جتنے مسلمان ڈنڈوں سے زخمی ہوئے ہیں، مسلمان کی عزت کعبے کی عزت سے بھی زیادہ ہے۔ اس شریعت میں مسلمان کے خون کی بڑی قیمت ہے، تو اللہ کے لیے اسلام کو سمجھیے، اسلام کو، حقیقی اسلام کو سمجھیے، جذباتی اسلام کو نہیں۔ یہ جذباتیت کہاں سے آ گئی کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ لوگوں کے راستے بلاک کر دیں اور لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، ان کو گولیوں سے بھون دیں یا انہیں ڈنڈوں سے مار مار کے ہلاک کر دیں۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ پیار اور محبت کا درس دینے والا ہے۔ یہ اتنی پیاری شریعت ہے کہ دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے والے کو زیادہ پانی بہانے سے منع کرتا ہے، کسی کا خون بہانے کی اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اس مبارک مہینے میں، اس مبارک راتوں میں اللہ کے لیے پوری قوم توبہ کرے، پوری قوم اللہ سے معافی مانگے اور اپنے اپنے حقوق کو یاد رکھیں۔ بغاوت کا راستہ اختیار کرنا، مظاہرے کرنا، دھرنے دینا، اس کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جمہوری ہتھ کنڈے ضرور ہیں۔ اسلام کے راستے پہ آئیے، اور اسلام آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں، مصطفیٰ علیہ السلام سے محبت کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پیار کریں، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلائیں، اور اس دین اسلام کو ویسے سمجھیں جیسے امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ آپ 13 سال مکہ میں رہے، لیکن جب آپ کو اللہ نے قوت دی، مدینہ میں حکومت دی، آپ والی بنے، آقا تھے پوری امت کے، والی مدینہ بھی بنے، حاکم بھی بنے، پھر آپ نے گستاخوں کے ساتھ جو حکم جاری فرمائے وہ جاری فرمائے، تو اس حکم کے جاری کرنے کا حق اللہ نے حاکم کو دیا ہے، حدود کے نفاذ کا حق اللہ نے حاکم کو دیا ہے۔ اس ٹکراؤ کی صورت کو اللہ کے لیے ختم کیجئے اور امت کے اس قیمتی خون کو نہ بہائیے۔ یہ امت پہلے بڑی زخمی ہے، اسے مزید زخمی نہ کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں اسلام کی اصل تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جس کا اللہ نے حق رکھا ہے اس کو اپنا وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر